نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 80، 81 اور 82 یعنی 80، 81 اور 82۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، یہودی بولے کہ ہمیں آگ جو ہے وہ چند دنوں تک چھوئے گی، یعنی ہم جہنم کے اندر چند دنوں تک رہیں گے۔ مراد ان کی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جب توریت لینے کے لیے گئے تھے تو قوم بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے معاذ اللہ بچھڑے کو یعنی گائے کے بچے کو معبود بنا لیا تھا معاذ اللہ، اور اس کی 40 دن تک عبادت کی تھی۔ تو یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سے یہ گناہ ہوا، شرک ہوا، اس وجہ سے ہمیں جہنم میں اللہ داخل فرمائے گا، اور صرف 40 دن تک۔ قرآن مقدس میں تو بس چند دن کا لفظ مذکور ہے، مگر مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں مراد 40 دن، کیونکہ ان لوگوں نے 40 دنوں تک بچھڑے کو معاذ اللہ اپنا معبود بنایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ، کیا اللہ سے تم نے کوئی وعدہ کر لیا ہے، یعنی اللہ نے تم سے کوئی وعدہ فرما لیا ہے کہ 40 دنوں تک ہی عذاب ہوگا، اس کے بعد تم کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر اللہ سے کوئی وعدہ ہے، یعنی اللہ نے تم سے وعدہ فرما لیا ہے، تو اللہ ضرور اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا، لیکن اللہ نے تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ کی جانب ایسی بات منسوب کرتے ہو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں، یعنی تم معاذ اللہ کی جانب ایسی بات کی نسبت کرتے ہو جس کو تم خود نہیں جانتے، نہ تمہاری کتابوں میں ہے، نہ حضرت موسیٰ نے بتایا، اور تم اپنے ذہن سے اپنی سوچ کے مطابق یہ کہتے ہو کہ ہمیں صرف 40 دنوں تک جہنم میں جلنا ہو۔ اللہ فرماتا ہے آگے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، بلا کیوں نہیں، جس بندے نے برائی کی اور اس کی برائیوں نے اسے گھیر لیا، یعنی وہ برائیوں میں صبح سے لے کر شام تک ملوث رہا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ دوزخی ہیں، دوزخ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی میں رہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے، اب چاہے قوم بنی اسرائیل میں سے ہو یا عام لوگوں میں سے ہو، نیک اعمال کیے، وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میں پیچھے بتا چکا تھا کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے توریت لینے کے ارادے سے، اور 70 لوگوں کو لے گئے تھے۔ تو اب 40 دن کا عرصہ تھا، اس 40 دن کے عرصے میں ان لوگوں نے معاذ اللہ بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اصل میں وہ بچھڑا بولنے لگا تھا، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھوڑے کا جو جہاں پر پیر پڑتا تھا اس جگہ کی مٹی سامری نے لے لی تھی۔ سامری یعنی اس کا نام تھا، اس کا نام بھی کہا جاتا ہے کہ موسیٰ تھا۔ تو سامری نے وہاں کی مٹی لے کر کے ایک سونے کا بچھڑا بنایا تھا۔ سونے کا کیا بنایا تھا؟ بچھڑا تو آپ جانتے ہیں، گائے کے بچے کو بچھڑا کہا جاتا ہے۔ تو اس سونے کے بچڑے کو بنا کر کے اس میں حضرت جبریل امین کے گھوڑے کی مٹی، اب ذرا دیکھیں نسبت، اس جبریل امین کے گھوڑے کے پیر کی مٹی جو تھی اسے اس سونے کے بچڑے کے اندر ڈالا تھا، نتیجتاً وہ آواز کرنے لگی، گویا کہ اس کے اندر ایک طرح کی جان پڑ گئی۔
آپ یہاں پر دیکھیں جب حضرت سیدنا جبریل امین کے گھوڑے کے قدم کی برکت کا یہ عالم ہے، تو آمنہ کے لال کے قدموں کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ بلا شبہ آپ حضرات نے تو سنا ہوگا کہ جو روضہ رسول سے لے کر جو ممبر رسول ہے، جیسے یہ ممبر اور ادھر روضہ رسول، آپ حضرات نے تو زیارت کی ہوگی، اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ تو اس جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ کو بھی گھیر دیا ہے، تقریباً میرے حساب سے 100 بائی 100 کی ہوگی لگ بھگ، بہت زیادہ وہ جگہ نہیں ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میرا جو گھر ہے اور ممبر، اس کے درمیان جو جگہ ہے اسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ۔ اب علماء فرماتے شارحین حدیث کہ اس حصے کو ریاض الجنہ اگر بنایا ہے تو کس نے بنایا؟ علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 5 وقت کی نماز کے لیے اپنے حجرہ مقدسہ سے نکلتے اور ممبر رسول کے قریب آ کر مصلی پر کھڑے ہوتے اور نماز آپ اپنے صحابہ کو پڑھاتے، اور 5 وقت تو آتے ہی تھے، اس کے علاوہ بھی نماز کے لیے میرے آقا مصطفیٰ کریم آتے ہوں گے نوافل وغیرہ کے لیے۔ تو علماء فرماتے ہیں رسول اللہ اپنے روزے سے، اپنے حجرہ مقدسہ سے نکل کر آتے تھے ممبر رسول پر اور نماز پڑھاتے تھے۔ رسول اللہ کے اسی آنے جانے نے اس حصے کو ریاض الجنہ بنا دیا۔ آپ دیکھیں رسول اللہ کے قدموں کی یہ برکت کہ رسول اللہ بار بار اس جگہ سے آئے، اللہ نے اس جگہ کو جنت کی کیاری فرما دیا۔ جو بندہ اس میں نماز ادا کرتا ہے گویا کہ اس نے جنت کی کیاری کے اندر نماز ادا کی۔ اور حضور اعلیٰ زریدی بھی فرماتے جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، یعنی ایک بار جو جنت میں آ گیا اب وہ دوزخ میں نہیں جائے، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت نے ریاض الجنہ کے نقشے کو کھینچا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جب بولنے لگا بچڑا تو قوم بنی اسرائیل نے معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ اسے اپنا معبود سمجھ لیا، اپنا معاذ اللہ خدا تک ان لوگوں نے سمجھ لیا۔ حضرت موسیٰ تشریف لائے اور ان کے جو بھائی تھے حضرت ہارون، پوچھا کہ یہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت ہارون کہنے لگے کہ میں نے تو ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر یہ لوگ نہیں سمجھے، اس کی پرستش میں لگے رہے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہودیوں کو بعد میں احساس ہوا تو ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے 40 دن تک شرک کیا تھا، 40 دن تک ہمیں یہ سزا ملے گی۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 7 دنوں تک ہم جہنم میں رہیں گے، ہم نے یہ جو گناہ کیا تھا اس کی سزا ہمیں 7 دنوں تک ملے گی۔ مفسرین کرام فرماتے بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ کچھ دن، اب چاہے وہ 10 ہو 15، کچھ دن، جیسے کہا جاتا ہے میں کچھ دن کے لیے باہر جا رہا ہوں، اب اس میں 5 دن 7 دن 8 دن وغیرہ وغیرہ مراد لیے جاتے ہیں۔ تو یا تو 40 دن تک رہیں گے یا ایک قول کے مطابق 7 دن تک رہیں گے، یا مطلقاً کچھ دنوں تک انہیں جہنم میں رہنا ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا کیا اللہ نے تم سے اس کا وعدہ فرما لیا؟ اگر اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وعدہ خلافی اللہ ہرگز نہیں فرماتا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، یعنی اللہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کسی ایک فرقے کے عالم نے معاذ اللہ یہ دعویٰ کر دیا، یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے مگر جھوٹ بولتا نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اب خود آپ کے سامنے ہے آیت مقدسہ کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ وعدہ خلافی بھی ایک طرح کا جھوٹ ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے یہاں آؤں گا، یہ گویا کہ ایک وعدہ ہو گیا، اس کے خلاف اگر میں نے کیا تو یہ ایک جھوٹ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کا کہنا بھی وعدہ ہوتا ہے اور ایک سچائی والی زبان ہوتی ہے، اگر اس کے خلاف وہ کرے گا تو یہ جھوٹ ہو جائے۔ جب مومن کی یہ شان نہیں ہے جو کامل مومن ہو
کہ وہ وعدہ خلافی کر کے جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ تو رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نہ تو وعدہ خلافی کر سکتا ہے اور نہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ قوم بنی اسرائیل کے در بدر ٹھوکریں کھانے، کہ ان کو جب کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا تو اللہ والوں کو یاد کرتے۔ پیاس لگی حضرت موسیٰ کو یاد کیا، میدان تیہ میں تھے، گرمی لگی، حضرت موسیٰ سے کہا اللہ سے دعا کریں کہ ہم پر سایہ کر دے، اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول فرمایا، ان پر بادل آیا، سایہ ہو گیا۔ اب ان لوگوں کو بھوک لگی، حضرت موسیٰ سے دعا کی، حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہمیں کھانے پینے کی چیزیں مل جائے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، منا و سلویٰ ان لوگوں کو ملنے لگا۔ یعنی جب کھانے کی بات آئی، مقصد کی بات آئی، مطلب کی بات آئی تو اللہ والے یاد آئے، حضرت موسیٰ یاد آئے۔ لیکن جب دینداری کی بات آئی، آخرت کی بات آئی، میدان محشر میں اٹھ کر کے جواب دینا ہے، اس کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی بات آئی، دین کی بات آئی، شریعت کی بات آئی، مذہب کی بات آئی، اس وقت معاذ اللہ ان لوگوں کو اللہ والے یاد نہیں آئے۔ اللہ کا فرمان ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وہ بندہ جو میرا مخلص ہے، یعنی اللہ والے، سب سے پہلے تو انبیاء کرام ہیں، پھر صحابہ ہے، پھر تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اولیاء ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا مخلص بندہ ہے تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اللہ کا صاف فرمان۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کسی اللہ والے کی اتباع کرتے ہیں، ان کے آستانے پر جاتے ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اب خود دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے، میرا مخلص بندہ ہے، تم اس کی اتباع کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کا، ویسے تو کوشش کرے تو مقبول بندہ بن جائے، لیکن اگر کسی اللہ والے کا دامن اس نے تھاما ہے، یقیناً اس اللہ والے کی برکتیں اس بندے کو ملے گی۔ ربیع الاخر شریف کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی 18 تاریخ کو سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمت والرضوان کا عرس 18 ربیع الاخر کو گزرا۔ آپ حضرات نے ان کا بھی نام سنا ہوگا، اور ان کے چہیتے ایک مرید تھے، ان کا بھی نام سنا ہوگا۔ سبحان اللہ، پیر ہو تو ایسا ہو، مرید ہو تو ایسا ہو۔ امیر خسرو، آپ حضرات دلی گئے بھی ہوں گے تو پہلے امیر خسرو کا مزار آتا ہے، پھر خواجہ نظام الدین اولیاء کا مزار آتا ہے۔ اپنے پیر سے ایسی عقیدت تھی کہ جب اپنے پیر کے بارے میں سنا کہ ان کی وفات ہو گئی تو یہ بنگال کلکتہ کے سرزمین پہ تھے، وہاں سے ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے دلی کے لیے روانہ ہوئے، اور اپنے پیر سے ایسی محبت تھی، خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا بھی تھا کہ تم میرے ساتھ ہی آؤ گے، یعنی میں تو تم سے پہلے جاؤں گا اس دنیا سے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد تم بھی میرے پاس آ جاؤ۔ یہ ایسی محبت تھی پیر اور مرید کے درمیان۔ تو 6 مہینے تک، اب یہ اکثر و بیشتر یہ کہا کرتے تھے، 6 مہینے تک ان کا یہ حال تھا کہ اپنے پیر و مرشد کی یاد میں روتے رہتے، اپنے پیر و مرشد کی یاد میں روتے رہتے تھے۔ اسی غم کی وجہ سے 6 مہینے کے بعد، یعنی امام خواجہ نظام الدین اولیاء کے 6 مہینہ، یعنی جب 6 مہینے کا عرصہ گزرا ان کے وصال کا، 6 مہینے کے بعد سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وفات ہو جاتی ہے، اور مزار کے قریب ہی ان کو بالکل دفن کیا جاتا ہے۔ آپ دلی جائیں خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر، پہلے آپ کو امیر خسرو کے مزار پہ جانا ہے، پھر خواجہ نظام الدین اولیاء کا مزار آگے آتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ امیر خسرو نے اللہ والے کے دامن کو کیسے تھاما، بہت ان دونوں کے درمیان محبت تھی۔ 8 سال کے تھے سیدنا امیر خسرو، ان کے والد گرامی نے کہا چلو میں تمہیں ایک پیر سے بیعت کرنے کے ارادے سے لے جاتا ہوں، یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں۔ ان کو لیا، ان کے بڑے بھائی کو لیا۔ اب یہ جو امیر خسرو تھے 8 سال کے تھے، صرف اور صرف کتنے سال کے تھے؟ 8 سال۔ کہنے لگے ابا حضور، مرید کا مطلب تو ہوتا ہے چاہنے والا، اب جب تک میں اپنی مرضی سے نہیں چاہوں گا، میں آپ کی مرضی کے مطابق کسی پیر سے بیعت ہو جاؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مرید کا مطلب تو ہوتا ہے چاہنے والا، اپنی مرضی سے چاہنا۔ یہاں تو میری مرضی نہیں چل رہی بلکہ آپ کی مرضی چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں 8 سال کے ہیں، مگر دینی بیداری دیکھیں آپ کہ پیر کی تلاش اگر کرنی ہے
صرف ابا حضور کی بات ہمیں نہیں مان لینی کہ ابا نے کہا چلو مرید ہوتے ہم ہو جاتے، نہیں، یہاں پر پیر کامل کی تلاش دیکھیں۔ آج ہمارے ان بھائیوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ جو علماء سے پوچھے بغیر 10 انگوٹھی پہننے والے پیر کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں، غیر محرم عورتوں کے مجمع میں بیٹھنے والے پیر سے مرید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو امیر خسرو کی زندگی سے ہم کیا ہے سبق حاصل کریں۔ ایسے 2 نمبر جاڑی پیر جن کی دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آخرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، ایسے پیروں کے ہاتھوں میں ہم اپنے ہاتھ کو نہ دیں اور ہم اپنا سلسلہ ضائع نہ کریں۔ دوسری بات، یہ 8 سال کے تھے، دینی بیداری آپ دیکھیں۔ آج کل ہمارے یہاں 8 سال کے بچے کیا کرتے ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ کے کانوں میں آواز تو آ ہی رہی ہے، ان کے ماں باپ اوپر بیٹھے ہوں گے اور اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، حاجیانی جو ہے وہ کھانا بنانے میں مشغول ہوگی، حاجی صاحب موبائل کے اندر مشغول ہوں گے یا پھر کہیں باہر ہوں گے، مگر بچہ کیا کر رہا ہے ہمیں اس کی فکر نہیں۔ بچہ پٹاخے پھوڑ رہا ہے، حرام جو ہے اس میں اپنے پیسے کو ضائع کر رہا ہے، اس کی ہمیں ذرہ برابر بھی فکر نہیں۔ ہاں، اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، ہم فوراً سوسائٹی والوں سے مل کر کے میٹنگ کریں گے اور فوراً اس کا سولوشن نکالیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ذات کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جب ہم اپنی ذات کے لیے ایک چیز برداشت نہیں کر سکتے تو کل قیامت کے دن ان بچوں کی وجہ سے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت؟ میں 1000 مرتبہ سمجھاتا ہوں، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، ابھی دیکھیے درس چل رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی پٹاخے کی آواز ہو رہی ہے، مگر ان کے ماں باپ کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے کہ بیٹا ذرا خاموش ہو جاؤ، اللہ و رسول کی باتیں ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے تم پٹاخے پھوڑ دو۔ نہیں، ماں باپ کو اس کی فکر نہیں۔ ماں باپ کو صبح 6 بجے نماز کے لیے اٹھتے کہ نہیں اٹھتے اللہ بہتر جانے، بچہ جب اسکول جائے گا 6 بجے برابر اٹھ کر کے نیچے بیگ لے کر اتر جائے گی، جب تک وین والا نہیں آئے گا انتظار میں رہیں گے کہ میرے لال کو میں وین میں بٹھا کر اوپر جاؤں یا اوپر میں جاؤں، لیڈیز کے حساب سے۔ یہ ہماری قوم کے لوگوں کا حال ہے۔ یہ پٹاخے پھوڑ رہا ہے، حرام میں پیسہ ضائع کر رہا ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہاں، ہماری ذات کے خلاف سوسائٹی میں کوئی تکلیف آتی ہے، سولوشن ہم فوراً میٹنگ کر کے لیتے ہیں، ایسا ہوا بھی ہے، اور بالکل گیٹ وغیرہ بنا دیا گیا، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا، مگر ہمارا بچہ پٹاخے پھوڑ کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کر رہا ہے، ہماری عاقبت بھی خراب کر رہا ہے، وہ ہمیں گوارا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنی ذات کے خلاف ایک کیلی کو گوارا نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کو کل قیامت کے دن ان بچوں کی وجہ سے کس طریقے سے برداشت کریں؟ تو خدا را ہم اپنے بچوں کا جائزہ لیں، ان کی تربیت کریں، ورنہ ان بچوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جانا ہر سال کا معاملہ ہے۔ ہر بار نماز کے وقت، اذان کے وقت، درس کے وقت پٹاخے پھوٹتے ہیں، مگر نہ تو باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے، بس ان کو تو یہ کہ پیسہ آ رہا ہے۔ یاد رکھنا، ایک بار اللہ اگر ناراض ہو گیا، بندہ پھر در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا، 1 روپے کا محتاج ہو جائے گا، اس کو روڈ پہ آنے کی نوبت آ سکتی ہے، کیونکہ جب رزق ہے یہ اللہ کا رزق ہے، اس کی بندے کو قدر کرنی چاہیے، اور اس بندے کو جا کر کے پوچھنا چاہیے جو فٹ پاتھ پہ رہتا ہے، لوگوں سے بھیک مانگ کر کے کھانا کھاتا ہے، اس کو جا کر کے رزق کی تم قدر پوچھو کہ رزق کی قدر کیا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ نے نوازا ہے، اللہ آپ کو اور نوازے، لیکن اگر بندہ قدر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ناراض ہو دیتا ہے، اور جب اس سے رزق چھین لیتا ہے پھر وہ بندہ روڈ پر بھی آ سکتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا سکتا ہے۔ تو خدا را اللہ کا رزق ہے، اسے حرام میں آپ ضائع نہ کریں۔ بات کہاں سے نکلی کہاں پہنچ گئی؟ امیر خسرو نے کہا ابا میں نہیں جاؤں گا، میں باہر بیٹھتا ہوں، آپ جائیں، میرے بڑے بھائی جا کر کے اندر آپ جائیں اور بڑے بھائی جا کر کے مرید ہو جائیں۔ یہ اندر گئے، امیر خسرو جو تھے باہر بیٹھے رہے، ان کے والد اور ان کے بڑے بھائی اندر مرید ہونے کے ارادے سے خانقاہ کے اندر گئے۔ یہ باہر انہوں نے بیٹھ کر کے فارسی میں اشعار لکھے، اس میں لکھتے ہیں کہ اے نظام الدین، آپ کی خانقاہ اور آستانے کا حال یہ ہے کہ اگر آپ کی خانقاہ کے گنبد پر ایک کبوتر بھی اگر بیٹھ جائے تو اللہ اسے باز کی شکل میں تبدیل فرما دیتا، یعنی کبوتر کو اللہ باز بنا دیتا۔ باز آپ نے دیکھا ہوگا جو مچھلی وغیرہ کو بھی سمندر سے اٹھا لیتا ہے، شاہین بھی جسے کہا جاتا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو آپ کی شان یہ ہے کہ اگر آپ کے گنبد پر کوئی کبوتر بیٹھ جائے اللہ اسے بھی باز بنا دیتا ہے۔
اگر آپ میرے دل کی بات کو جانتے ہیں تو مجھے اندر بلائیے اور مجھے مرید بنا لیجئے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں یہاں سے جاتا۔ دیکھیے باہر بیٹھے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء، اندر بیٹھے خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے خادم خاص کو بلایا۔ ادھر دیکھیں آپ، فارسی زبان میں اشعار تھے، ادھر بھی فارسی زبان کا استعمال ہو رہا ہے۔ ادھر جو عریضہ تھا یعنی امیر خسرو کی جانب سے، وہ اشعار کی شکل میں تھا، شعر کی شکل میں تھا، نظم کی شکل میں تھا۔ ادھر جواب بھی نظم کی شکل میں تیار ہو رہا ہے۔ اپنے خادم کو بلایا، فرمایا باہر ایک شخص بیٹھا ہے، اسے یہ میرا فارسی شعر جا کر کے سنا۔ یہ خادم گئے، فارسی اشعار پیش کیے، اور جس طرح سوال تھا اسی طرح جواب عنایت فرمایا کہ اگر تم مرید ہونے کے ارادے سے آئے ہو اور دانشور ہو، راہ سلوک پر چلنا چاہتے ہو تو اندر آؤ، مرید ہو جاؤ، اور اگر تم دانشور نہیں ہو، راہ سلوک پر نہیں چلنا چاہتے ہو، خانقاہ کے دروازے کھلے، یہاں سے تم واپس چلے جاؤ۔ اب سیدنا امیر خسرو سمجھ گئے کہ واقعی یہ جو بارگاہ ہے یہ کسی اور کی بارگاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے سچے عاشق کی بارگاہ ہے، مصطفیٰ کریم کی سنتوں پر چلنے والے کی بارگاہ ہے۔ اندر آئے، مرید ہوئے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا اور ایسا نوازا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے انہیں اپنے وقت کا ولی کامل بنا دیا۔ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء، دیکھیے آپ کہ آپ تھامے تو اللہ والے کا دامن تھامے۔ آپ اگر کسی کے ہاتھ میں بیعت ہو رہے ہیں تو آج کل تو ظاہری طور پر تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، مگر جو ظاہری طور پر شریعت کے پابند ہیں، اب ظاہر سی بات ہے خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی بات تو آج کل نہیں ہمیں نظر آئے گی، لیکن جو ظاہری طور پر شریعت کے پابند ہیں، باشرح ہے، عالم ہے، سلسلہ جن کا متصل ہے، ان سے آپ بیعت ہو۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ بس 2-3 باتیں عرض کر کے 2 منٹ میں اپنے درس کو ختم کر دوں۔ فرماتے ہیں اگر ایک قبر میں دفن ہونا جائز ہوتا، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ایسا عمل کریں، اپنے کردار کو ایسا سنواریں کہ ہمارا سچا پیر ہماری ذات پر فخر کرے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے اگر ایک قبر کے اندر 2 بندوں کو دفن کرنا جائز ہوتا تو میں امیر خسرو کو بھی اپنی قبر میں دفن کرواتا، لیکن چونکہ شریعت کے حساب سے جائز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور فرماتے کل قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا نظام الدین میرے لیے کیا لائے ہو؟ جواب میں کسی اور کو نہیں، اسی امیر خسرو کو پیش کر دوں گا۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت و محبت۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا وصال ہو جائے، میرا خسرو بھی بہت جلد میرے پاس آ جائے گا، مگر جب میرا وصال ہو جائے مجھے مزار کے اندر دفن کر دیا جائے تو امیر خسرو کو میرے مزار کے پاس نہ آنے دینا۔ اگر وہ میرے مزار کے پاس آ جائے گا تو اس کی محبت میں میرا جسم قبر سے بھی باہر آ جائے گا۔ یہ اللہ والوں کی شان، یعنی دیکھیں آپ کے مرید نے عمل کیسا کیا، اپنی زندگی کو کیسا سنوارا، اپنے کردار کو کیسا سنوارا کہ خود پیر کامل بھی اپنے مرید کے اوپر فخر فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہاتھ کسی سنی صحیح العقیدہ، میں نے ایک بات اور عرض کروں کہ خواجہ نظام الدین جیسی بات آج کل آپ کو نظر نہیں آئے، اللہ والے ضرور ہیں، ہر زمانے میں 30 ابدال قطب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ پانی برساتا ہے، بندوں کو رزق ملتا ہے، مگر ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ ہمیں وہ اللہ والے مل جائے، ہمارے پاس وہ دل نہیں ہے کہ ہمیں وہ اللہ والے مل جائے۔ لیکن شریعت کا یہ حکم ہے کہ تم ظاہر دیکھو، اگر کوئی پیر سچا ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے، عالم دین ہے، نمازوں کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، اس کا سلسلہ رسول اللہ سے متصل ہے، غوث پاک تک اس کا سلسلہ پہنچتا ہے، تم اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤ۔ لیکن اگر 10 انگوٹھیوں والا ہے، بے نمازی ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، داڑھی شریف کا ٹھکانہ نہیں ہے، عورتوں کے مجمع میں بیٹھنے والا ہے، غیر محرم عورتوں سے ملنے والا ہے، تو ایسے پیر سے آپ بیعت نہ ہو اور ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو ان اللہ والوں کا دامن تھامنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ مولا ہمارے ان بھائیوں نے اس درس میں شرکت
شرکت کی انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما، ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ اے مولا عز و جل ہمارے ان بھائیوں کو پورے گھر والوں کے ساتھ بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔